السلام علیکم جی. آج چودھری فواد کا ایک بیان جو ٹویٹر پہ انہوں نے دیا وہ نظر سے گزرا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ سیاستدانوں کو یعنی ایک دوسرے سے کا احترام کرنا چاہیے، اور اگر بہت زیادہ ہم نے یعنی ایک دوسرے کو تلخی بڑھائی، اور یعنی اچھی بات ہے کہ اگر ہم نے تلخی بڑھائی تو پھر عوام کی نظر میں سیاستدان سارے کے سارے ایک طرح ہی بے وقت ہو جائیں گے، بے وقار ہو جائیں گے. تو مخالفوں کا تھوڑا یعنی ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ لوگ ہمارے سارے کے سارے خلاف ہو جائیں. اچھی باتیں. اقوال زرعی، یہ سارے اقوال زرعی وہ ہیں جو گریڈ 3 یا گریڈ 4 میں میکسیمم بچوں کو پڑھا دیے جاتے ہیں. تو اس طرح کی انہوں نے اخلاقیات کی کچھ باتیں کی، تو کچھ ماضی کی یادیں بھی یاد آئیں، تو میں نے سوچا کہ آپ سے کچھ دل کی باتیں کروں. فواد چودھری میرے کلاس فیلو رہے ہیں. ہم لوگوں نے قانون کی تعلیم اکٹھے حاصل کی، جو میں مکمل نہیں کر پایا، لیکن انہوں نے مکمل کی. میں یعنی 3 سال کے لاء میں سمجھیں 2 سال میں نے قانون کی تعلیم حاصل کی، جس کے بعد حالات نے اجازت نہیں دی کہ میں اسے کنٹینیو کر سکتا. مجھے یہاں آنا پڑا. ظاہر ہے 22-23 سال پرانی بات ہے. تو اس وقت یعنی وہ 2 سال جو فواد چودھری آپ یوں سمجھے میرے کلاس فیلو تھے، تو ہمیں کی کلاس میں یعنی پڑھنا. اور ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ عظمیٰ بخاری بھی اسی کلاس میں ہمارے ساتھ یعنی کلاس فیلو تھیں. تو یعنی 2 سال جب آپ روزانہ ایک بے تکلف ماحول میں جو کالج کا ہوتا ہے اس میں آپ کسی سے ملتے ہوں اور ملتے رہے ہوں، مطلب ظاہر ہے جو بھی کینٹین میں بے تکلفی گپ شپ، مثال کے طور پہ کبھی سگریٹ پی لینا، خود کو بہت بڑا سمجھنا وغیرہ وغیرہ، تو وہ ظاہر ہے بے تکلفی کا ایک رشتہ بن جاتا ہے، اور بہت سی دل کی باتیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ابھی وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں آپ وہ اتنی منافقت ابھی نہیں آئی ہوتی. خیر، تو اس زمانے میں آپ کو حیرت ہوگی کہ فواد چودھری ہمارے کالج کے سب سے زیادہ پولائٹ اور بہت فرینڈلی، اور یوں کہیے کہ یعنی ہی واز ایکچولی اے ویری پولائٹ جینٹل مین، جو بہت کرٹیس اور بڑا ویل مینرڈ ہوتے تھے. یعنی یہ کہ چھوٹی موٹی چیزیں، یعنی دروازہ کھول کے کھڑے ہو جانا، ہر کسی کا احترام کرنا. حالانکہ ظاہر ہے کہ ان کی فیملی تو اب اس وقت بھی ان کے تایا جو ہیں وہ تو چودھری الطاف گورنر پنجاب رہ چکے تھے. ان کی خاندانی ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا، وہ تو شروع سے ہی تھا، لیکن یہ ایک بہت یوں کہیے کہ بہت ہمبل یعنی لوگوں سے ملتے تھے. اور آپ یقین کریں کہ اس وقت کے تمام لوگ جو چودھری فواد کو جانتے ہیں، ہمارے بہت لائق احترام پرنسپل اس کالج کے ہمایوں احسان صاحب تھے، پاکستان کالج آف لاء لاہور میں، اور ماشاءاللہ وہ کالج بہت بڑا ہوا. تو ہم کبھی آپس میں بیٹھ کے، ابھی تک ہمایوں صاحب میرے ظاہر ہے ایک دفعہ کا استاد، ساری زندگی آپ کا ٹیچر ہوتا ہے، تو ان سے کئی مرتبہ اس بعد میں اس موضوع پر بات ہوئی کہ سیاست آدمی کو کتنا بدل دیتی ہے، ضرورتیں آدمی کو کتنا بدل دیتی ہیں، کہ وہی فواد چودھری جو ہیں بعد میں یعنی سب سے زیادہ آؤٹ اسپوکن، سب سے زیادہ اگریسو موڈ میں آ گئے. اور یہاں تک اگریسو موڈ میں آیا کہ انہوں نے تھپڑ مارنے شروع کر دیے لوگوں کو. گو کہ جن لوگوں کو انہوں نے تھپڑ مارے وہ بالکل اسی سلوک کے مستحق تھے، لیکن پھر بھی اتنا اگریشن کسی اور وزیر نے نہیں دکھایا جتنا فواد چودھری نے آگے بڑھ کے دکھایا. ظاہر ہے کہ وہ عمران خان کی خواہش اور اپنے باس کی خواہشوں کو دیکھ رہے تھے اور آگے بڑھ کے اس کی تعمیل کر رہے تھے. تو حیرت بہت ہوتی تھی کہ اتنا پولائٹ آدمی، اس کو کیا ہو گیا ہے. ہر پارٹی میں وہ رہے، میڈیا میں خود بھی شو کرتے رہے. تقریباً ہر میڈیا سے اس زمانے میں تعلق رکھنے والے اینکرز تو چھوڑیں، ٹیکنیشین تک ان کے دوست ہیں. تو ایک دوستوں کا وسیع حلقہ وہ رکھتے ہیں، یہ کہنا چاہیے رکھتے تھے. اب مصیبت یہ ہے کہ یہ جو پچھلے 3 سالوں میں جو پوزیشنز اگریسو انہوں نے لے لی ہیں، اس کے بعد اب اس طرح کی بات کرنا مجھے بڑا تعجب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو یہ ایک رحم کی اپیل ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ اب جب یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ لڑک رہے ہیں، حکومت جا رہی ہے، اقتدار جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب جو سلوک آپ نے دوسروں کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے. تو اس وقت آ کے اب اس اخلاق کی اپیل کرنا اپوزیشن سے، اور کام ڈاؤن رہنے کی اپیلیں کرنا، اور یہ ڈراوا دینا کہ مولوی آ رہے ہیں، طالبان آ رہے ہیں، یہ باتیں ان کا وقت اب گزر چکا ہے. اب تو یعنی جس وقت آپ ان سارے لوگوں کو، اپوزیشن کو، ان کی موتوں کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کی گھر میں جنازوں کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کی بیماریوں کا مذاق اڑا رہے تھے، اور دعوے کر رہے تھے
کہ یہ ماضی ہو چکا ہے, انہوں نے کبھی واپس نہیں آنا, تو اس وقت کچھ لوگ تھے نا جو آپ سے یہ کہتے تھے, یعنی مطلب یہ کہ کچھ لوگ اس وقت بھی تھے جو بتا رہے تھے کہ دیکھیے کچھ معاملات جو سیاست کے ہیں, اختلاف کے ہیں, ان کو وہیں رہنے دیں, یہ جتنا آگے آپ بڑھ گئے ہیں یہ آپ کو کل اس کی قیمت دینی پڑے گی. لوگ آپ کو بتا رہے تھے, اس وقت آپ سن نہیں رہے تھے, کیونکہ طاقت اور اقتدار آدمی کو اندھا کر دیتی ہے. آدمی کو بظاہر دکھائی دے رہا ہوتا ہے لیکن وہ اندھا ہوتا ہے. بظاہر وہ سنتا ہے لیکن وہ بہرا ہوتا ہے. بظاہر دیکھنے کو وہ گفتگو بھی کر رہا ہوتا ہے. اقتدار کی جب پٹی بندی ہوتی ہے تو لوگ جو کہتے ہیں اس وقت پھر سنائی نہیں دیتا. آدمی کہتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں اور یہ اقتدار جو ہے یہ کبھی میرا ختم نہیں ہوگا. ان چیزوں کا ظاہر ہے پھر ایک نتیجہ نکلتا ہے. تو اب آ کے میں نے یہی گزارش کی ہے, وہی میں سوچ رہا ہوں کہ دل کی بات آپ سے بھی شیئر کروں, کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہاں بالکل درست ہے, سیاست میں اخلاقیات, روایات ہونی چاہیے. اگر پہلے بزرگوں نے نہیں کوئی اچھی مثال چھوڑی تو ہمیں کرنی چاہیے. لیکن یہ بات ہمیشہ طاقت کے مقام پر بیٹھ کر ہوتی ہے. یعنی آپ کے پاس جب اقتدار ہوتا ہے اور آپ اپنے جوبن پر ہوتے ہیں, اس وقت آپ اپنے مخالفین کے ساتھ, اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں. کیا آپ پیشہ ورانہ حد تک رہتے ہیں, کیا آپ ذاتی حد تک جاتے ہیں, کیا آپ اخلاق کو کچھ یعنی سامنے رکھتے ہیں, یا آپ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں یعنی ان کے کمروں کے یعنی دیواروں کو ٹھڈے مار کے توڑ کے مطلب یہاں تک چلے جانا جو مریم نواز کے ساتھ کراچی میں ہوا, کیپٹن صفدر کے ساتھ. اس کے بعد یہ توقع کرنی کہ آپ کا کوئی احترام کرے گا, اس کے بعد پھر یہ توقع کرنی کہ آپ کو جیلیں نہیں ہوں گی, یہ بچپنے کی بات ہے. سو اس لیے میرا مشورہ جو میں نے ان کو دیا چودھری صاحب کو, اپنی ظاہر ہے پرانا ایک ذاتی دوستی اور اس کے حوالے سے, کیونکہ حقیقی طور پہ چودھری فواد ایک اچھا آدمی ہے. یعنی میں چونکہ اس کو بہت پرانا جانتا ہوں, لہٰذا یہ تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا کہ وہ دل کا ایک برا آدمی ہے. بہت پروگریسو آدمی ہے وہ, ایک اچھی جسے کہنا چاہیے پڑھی لکھی اور شعور والی گفتگو بھی کرتا ہے. مطلب طالبان کے خلاف اس نے بہت پہلے پوزیشن لی تھی جس وقت بہت لوگ ڈرتے تھے, آج بھی ڈرتے ہیں, لیکن فواد مطلب کچھ معاملوں میں اچھا بھی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جس قبیلے میں جا کے وہ بیٹھ گیا ہے اور جتنا وقت اس نے گزار لیا ہے, اب اس کو اس کی قیمت تو دینی پڑے گی. کیونکہ یہ اپیل دیکھیں, جب کسی کی حق تلفی اور ظلم ہوتا ہے نا, تو اس کے بعد جب ٹرمز دوبارہ سے اس کے ساتھ جب ڈیل کرنا پڑتا ہے تو میرے بھائی پھر وہاں پہ دوستیاں جو ہے نا, اس کی شروعات ایسے نہیں ہوتی کہ معافی مانگ لی گئی اور معافی ہو گئی. اس کی شروعات پھر وہ حساب وہیں سے جہاں سے خراب ہوا تھا وہ حساب برابر کرنے ہوتے ہیں پھر. تو اب حساب برابر کرنے کا وقت ہے اور پی ٹی آئی پر بہت سخت وقت آئے گا. اور آگے جیسا کہ نظر آ رہا ہے یہ لوگوں کے غم و غصے کا نشانہ بھی بنیں گے. اور حکومت تو ظاہر ہے کہ جو بھی آئے گا ان کا مخالف ہوگا. ان کا دوست کون ہے؟ بات یہ کہ اقتدار جب آپ کے پاس تھا آپ نے کسی کو دوست رہنے دیا؟ ہر کسی کو تو آپ نے گالیاں نکالی ہیں, ہر کسی کو تو آپ نے آگے بڑھ کے مطلب آپ کی پارٹی نے کسی کو کچھ یعنی کس کو کیا دیا, کس کو کیا دیا سے مراد یہ کہ عزت دی کسی کو اس قابل سمجھا, کسی کے ساتھ قومی پالیسی پر بات کی. آپ تو قومی اسمبلی میں بھی آنا اپنی یعنی توہین سمجھتے تھے. تو اب جب وہ لوگ طاقت میں آئیں گے جیسا کہ نظر آ رہا ہے تو وہ آپ کو چھوڑیں گے. پاکستان کے لیے ظاہر ہے یہ بری بات ہے, کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ سیاسی انتقام کا سلسلہ ابھی رکتا ہوا دور دور تک مجھے دکھائی نہیں دے رہا. ویسے بیانوں پہ مت جائیں, ممکن ہے کہ آپ کو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یا کوئی اور لیڈرشپ اس طرح کی باتیں کرتی سنائی دیتی ہو کہ ہم انتقام نہیں لیں گے, ہم تو بڑے یعنی ترقی کا کام کریں گے. یہ ان کا خیال اگر کسی ایک آدھ بندے کا ہو بھی تو شاید ہو, لیکن پیچھے پوری پارٹی کھڑی ہے, لوگوں کے اپنے حساب کتاب ہیں. تو اب وہ حساب کتاب برابر ہوں گے. جیلوں کا کوئی یعنی جیل کسی کا گھر تو نہیں ہوتا, اور جیل جو ہے وہاں کے مکین مستقل بھی نہیں ہوتے. جیلوں کے مکین بدلتے ہیں, جن کی باری تھی وہ دے کے جا چکے, اب آپ کی باری ہے. ہم نے اس وقت بھی, ہم جیسے لوگوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ہم جیسے لوگ آئندہ بھی یہ کہیں گے جب آپ کے ساتھ ہوگا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن ہم جیسوں کی نہ پہلے آپ نے بات سنی, جب آپ نے نہیں سنی تو ہم جیسوں کی آواز کوئی آنے والے کیوں سنیں گے. سو اس لیے اب یہ وقت نہیں ہے کہ آپ رونا دھونا کریں, بلکہ اب میرا خیال ہے کہ وقار کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. یقیناً آپ پر مقدمے بننے ہیں, یقیناً آپ نے جیلوں میں جانا ہے, یقیناً آپ کے ساتھ زیادتیاں ہونی ہیں, یقیناً آپ کے ملنے والوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہونی ہیں. یہ ہوگا, جو آپ نے کیا ہے آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. اب اس کی تیاری کریں اور وقار کے ساتھ کریں. بس اسی دعا کے ساتھ, گو کہ افسوسناک خبر ہے سیاسی محاذ پر, لیکن کیا کریں کہ ہمارے ملک کا کلچر یہی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے, آباد رکھے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے. سال کا پہلا دن ہے 1 جنوری.
تو اللہ کرے کہ یہ سال سب کے لیے مبارک ہو، ہم سب کے لیے بھی مبارک ہو. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.